اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا لهم نبیہم، ان کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، جو بدماش لوگ اللہ واقف ہے، واللہ عالم بالظالمین، ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جو حق نہ ادا کرے، جی جو ظلم کرنے والے یعنی حق نہ ادا کرنے والے سے اللہ واقف ہے۔ ان کے نبی نے کہا، اصل میں لفظی ترجمہ کریں گے تو گڑبڑ ہو رہا ہے، اسی وجہ ہم نقطے کو لے رہے ہیں، ہے نا، اس میں صرف نقطوں کو ہم واضح کر رہے ہیں۔ ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو کیا بنایا؟ تمہارے لیے کمانڈر ان چیف بنایا ہے، طالوت کو کمانڈر ان چیف بنایا ہے۔ تب اب دیکھیے یہی انہوں نے کہا کیا؟ اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا، ارے کیوں اس کو اختیار ہم پر؟ حکمراں کیسے؟ حکمراں حکم دینے والا، ارے کمانڈر ان چیف، فوجی جب کوئی بنے گا فوج کا کمانڈر ان چیف تو اس کی باتوں کو ماننا پڑے گا نا، آرڈر اسی کو ہوگا نا، تو وہ جو ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ ہم واہ کمانڈر ان چیف ہم نہیں تسلیم کر سکتے۔ کیوں نہیں تسلیم کر سکتے؟ کیونکہ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، ہم جو ہے کمانڈنگ کے زیادہ حقدار ہیں، ہم حقدار ہیں۔ کیوں صاحب؟ کیوں حقدار؟ کہا اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اب سوچئے اب کیا پیمانہ بنایا ہے بنی اسرائیل ہمیشہ مال ہی کو بنایا پیمانہ، ہمیشہ، جی ہمیشہ پیمانہ ان کا کیا ہے؟ مال ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے بعد مال تو ہے ہی نہیں، اور آپ نے ایک فقیر کو بنا دیا۔ ٹھیک ہے، فقیر کو بنا دیا کیسے؟ انہوں نے کہا، کیا کہا بھائی؟ ہاں قال ان اللہ، تو پیغمبر نے کہا ارے ہم نے جو بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اسی کو، اور اللہ تعالیٰ اس کو دیا ہے کیا؟ ذات فی العلم والجسم، جسمانی قوت بھی زوردار ہے۔ کمانڈر جو ہوگا کمانڈر ان چیف، بولیے کیا ہونا چاہیے؟ طاقتور، زور آور ہونا چاہیے، یہی نا۔ اور آپ دیکھیے یہ اس پہلو سے تو آج بھی اس پر عمل ہو رہا ہے، آج بھی ساری دنیا کے لوگ وہ سکھ بنائیں کمانڈر ان چیف جو طاقتور ہو، جی پاورفل ہو، اور طاقت یعنی جسم پاورفل تو ہو گیا جو آرڈر زبان سے، لیکن نہیں جسمانی اعتبار سے، کیونکہ وزادہ بسطن فی العلم والجسم، جسم یعنی جسمانی قوت بھی ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ علم ہو۔ اب علم سے مراد کیا ہے؟ علم سے مراد چاند پر جانے کا علم ہو، جنگی اصول، یہ بات ہے، جنگی مہارت ہو، اس کو جنگی جو اصول ہیں، لڑائی کے جو قوانین ہیں، جو اس کے پیترے ہو سکتے ہیں، وہ خوب جانتا ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے مال نہ ہو اس کے پاس، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ انہوں نے کہا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ یہ دیکھیے علم، یہ ظاہر ہے کہ اس کے بغیر ہی نہیں جیتی جا سکتی جنگ، اس کو مہارت ہونی چاہیے، کس میں؟ فن حرب جس کو بولتے ہیں، فن حرب میں مہارت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر فن حرب مہارت نہیں ہے تو نہیں بنا سکتے۔ اچھا صاحب، ماموں رشید کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت بڑا بادشاہ ہے، جی کس عہد کا ہے؟ عہد نہیں عباسی دور کا ہے۔ ہارون رشید جو ہے عباسی دور کا ہے نا، سب بڑے ہاں تقریباً مامون ہارون رشید کا بیٹا ہے نہیں، تو یہ عباسی دور کا ہے، بہت بڑا فرمان۔ ایک مرتبہ گیا، فوج کا جائزہ لے رہا تھا، فوج کا جائزہ لے رہا تھا وہ، تو ایک فوجی آیا، نہایت حسین جمیل آیا، اس سے بات کی، زبان میں لکنت تھی، کہا کہ تم کو کس نے بھیجا؟ فوراً آرڈر دے کے اس کو نکالو فوج سے۔ کیوں؟ آرڈر دینے میں نہیں، یہ جسمانی نقص ہے، وہ اپنی بات جو سمجھا نہ سکے اپنی فوج کو،
بھائی تقریر کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں؟ اس میں تقریر کرنے کی ضرورت پڑے گی نا، قوم کو ابھارنا پڑے گا، جذبہ جہاد شوق جہاد پیدا کرنا پڑے گا، تو وہ قوم کو خطاب کرے گا، للکارے گا میدان جنگ میں، تو ظاہر ہے کہ زبان کے لوگ فوراً اس کو نکالا کہ نہیں یہ نہیں۔ تو آج دیکھیں گے، آج بھی اس پر جس کو کہتے ہیں جسمانی فٹنس دیکھتے ہیں، فٹنس دیکھتے ہیں نا، فٹنس دیکھتے ہیں یہ، اور یہ کہ بڑی باریکیوں کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں اس کا۔ تو بہرحال چلیے آگے چلتا ہوں میں۔ ہاں وقال، اب جو ہے کہہ دیا کہ یہ متعین ہو گیا ہے نا، تو ان کے نبی نے کہا کہ بھائی ہم کو کچھ نشانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، نشانی میں آپ معلوم ہے آپ کو، بار نشانی کا مطالبہ، دیکھتے 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 ہر چیز میں نشانی کا مطالبہ۔ یہ شک کی قوم ہے نا، حضرت موسیٰ کے زمانے سے آپ دیکھ رہے ہیں نا، شک، ہر چیز میں شک۔ یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شک نہیں، ہر چیز میں شک کیا انہوں نے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو نشانی یہ ہے کہ جو تابوت سکینہ تمہارا تھا وہ آ جائے گا۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ وہ صندوق، اس میں کیا تھے؟ حضرت موسیٰ کے تبرکات تھے۔ جی، حضرت ہارون اور موسیٰ کے تبرکات اس میں ہیں۔ ان کے پاس قبلہ تو تھا نہیں، قبلہ نہیں ہے، اور قبلہ کام کیا دے رہا تھا؟ تابوت سکینہ، اسی کے سامنے رکھ کر یہ جنگ لڑ رہے تھے، اور تابوت عمالقہ لے گئے، ان کو چھین لے گئے۔ تو کہا انہوں نے کہ دیکھو اس کی کمانڈنگ کی نشانی میں سے یہ ہوگا وہ آ جائے گا۔ اور رتھ کے ذریعے انہوں نے جب بنی اسرائیل ان میں عمالقہ میں وبا پھوٹ پڑی تو انہوں نے جو کہا کہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے برکیف اس کو جو ہے انہوں نے روانہ کر دیا، اور یہاں بنی اسرائیل تب آ گیا۔ تو اب قرآن مجید کہ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے لے آئے، انہوں نے ہانک دیا اور بیلوں کو جوڑ دیا، وہ بیل خود سے آگے فرشتوں، ظاہر ہے قرآن مجید تحمل الملائکہ کہتا ہے نا، فرشتوں کے ذریعے وہ بیلوں کو لے آیا ہکا کر، وہ آ گیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے صاحب ہم مانتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب یہاں سے روانگی ہو رہی ہے، آگے ہاں مان گئے، اب وہ لے کر چل رہے ہیں۔ فلما فصلت طالوت بالجنود، حضرت جب طالوت لے کر چلے، اب بہت سے ہیں، سب بہادر بنے ہوئے ہیں نا، سب بہادر بنے ہوئے ہیں، تو اب جو ہے کمانڈر ان چیف جو ہوتا ہے وہ کچھ آزمائش لیتا ہے، آزمائش، ٹیسٹ، کہ دیکھیں یہ جو کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، ٹیسٹ ضروری ہے اس کے لیے۔ جی، تو ٹیسٹ لیا گیا کہ دیکھو نہر آ رہی ہے، پانی ہے، دیکھو اگر اس میں سے جو ایک چلو پیے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں، پیٹ بھر مت پینا۔ لیکن خوب بنی اکثریت نے کیا کیا؟ خوب سیر ہو کر پیا، اور جب پیا سیر ہو کر جب مغال کا ہم نہیں لڑ سکتے، وہی لوگ جو ہے جنہوں نے پیا نہیں تھا، جی جنہوں نے پیا نہیں تھا، بس ایک چلو۔ چلو کس کو بولتے ہیں عبداللہ؟ چلو کس کو بولتے ہیں؟ بولو۔ چلو نہیں، چلو غرفہ کا لفظ ہے، چلو اس کو نہیں دیکھو، وہی اسی کو ہم سمجھانا چاہتے تھے۔ چلو اس کو نہیں بولتے، چلو اس کو بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں چلو، چلو اس کو نہیں، یہ دونوں ہاتھ میں غرفتن ہے نا، بیدہی، غرفتن بیدہی، وہ تو بیدن ہو جائے گا، بیدن نہیں ہے، جب مسند نہیں نا، بیدہی، غرفتن، چلو بنا ایک ہاتھ سے، بیدہی چلو بھر اس کو بولتے ہیں چلو، اس کو نہیں بولتے چلو بھر جو کوئی پی لگا بس۔ لیکن انہوں نے خوب سیر ہو کر پوا، اور جب مقابلہ کہو لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، سستی آ گئی۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، لیکن انہوں نے جنہوں نے تھوڑا پیا تھا ایک چلو، تو انہوں نے کہا کہ رے کیا کر رہے ہو تم؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ارے بھائی تھوڑا سا کرو، مختصر سا کرو، بڑی فوج، بڑے لشکر پر جو غالب آ جاتا ہے، کیوں بھاگتے سمجھ؟ لیکن نہیں۔ اور آخر میں جنگ ہوئی، اور پھر کیا ہوا؟ جالوت نے شکست کھائی۔ جالوت کو شکست کس نے دی؟ کس نے مارا؟ حضرت داؤد نے۔ داؤد کون سے داؤد؟ یہی پیغمبر داؤد علیہ السلام تھے، اس وقت یہ نوجوان تھے، بکریاں چرا رہے تھے، بس یہ بھی فوج میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے اس کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ،
اور اللہ نے اب دیکھیے اب ایک ذکر پھر حضرت داؤد کا ذکر کر دیا، وَآتَانَا الْمُلْکَ، اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، انہیں کو بادشاہ بنایا، والحکمہ، اور کیا بنایا؟ حکمت اور دانائی سے نوازا تھا، وَعَلَّمُهُ مِمَّا يَشَاءُ، وہ چیزیں دی جو بھی چاہتا تھا اللہ، یعنی اللہ نے خوب ان کو علم دیا۔ سورہ نمل میں تفسیر بیان کی، ان کو وہ علم دیا جو کسی کو نہیں دیا تھا۔ اور آگے ایک فلسفہ جنگ بیان کر رہا ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے ہٹاتا نہیں تو کیا ہو جاتا شجاع الدین صاحب؟ لفظ کہاں فساد برپا ہو جاتا؟ زمین پر، یہ نہیں کہ جہاں ظلم ہو رہا وہیں، پوری زمین پر۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے ہٹاتا نہیں دنیا میں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ یہ دنیا، پوری دنیا، صرف ایک خطہ نہیں بلکہ پوری دنیا فساد سے بھر جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہٹاتا ہے کس کے ذریعے؟ اب بولیے کس کے ذریعے ہٹاتا ہے ایک دوسرے کو؟ جہاد کے ذریعے۔ تو جہاد کس لیے فرض کیا گیا ہے؟ اس کی حکمت دیکھ کے بتا رہا ہے یہاں۔ جہاد کس لیے فرض کرتا ہے؟ تاکہ اس دنیا سے فساد کا خاتمہ ہو۔ ظلم تو ایک جگہ ہوتا ہے، جی ایک جگہ ہے محدود، لیکن اگر اس ظلم کو برداشت کیا گیا، اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ آج خواجہ صاحب دیکھیے ظلم ہوا کہیں، ساری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور ساری دنیا فساد کی لپیٹ میں ہے۔ جو لوگ فساد برپا کریں وہ امن میں ہیں کیا؟ کوئی سوال نہیں، وہ سب سے زیادہ خوف میں مبتلا، زبردست خوف میں مبتلا ہے، جی بے چین ہے۔ یہ اس میں سورہ توبہ وہ انفال میں، اگر تم الا تنصروا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم اس کو روکو گے نہیں تو کیا ہوگا؟ ایک فتنہ عظیم برپا ہوگا اور زمین میں فساد برپا ہوگا۔ یہ بتا رہا ہے۔ یہ جو لوگ کچھ جانیں اپنی دیتے ہیں وہ ساری انسانیت کو بچاتے ہیں، زمین کو فتنہ و فساد سے روکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہے جہاد کس لیے فرض کیا گیا ہے؟ امن کے لیے، انصاف کے لیے، تاکہ دنیا سکھ و چین سے زندگی گزارے۔ اب اس روز ہم نے بتایا تھا اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو چرچ تباہ کر دیے جاتے، گرجا گھر تباہ کر دیے جاتے، خانقاہیں تباہ کر دیے جاتے، مساجد تباہ کر دیے جاتے۔ یہ جہاد فرض کر ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ سارے انسانوں پر کیا کرنے والا ہے؟ فضل۔ دیکھیے وہاں آ گیا، وہاں یہی فضل تھا، وہاں اوپر فرض تھا وَلَكِنَّ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا ہے۔ کس پر؟ ساری انسانیت پر فضل فرمانے والا ہے۔ کس شکل میں ساری انسانیت پر اللہ فضل فرمانے والا ہے شجاع الدین صاحب؟ جہاد کے ذریعے، جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ تو آئے گا جہاد سے، یہ بات ہے۔ فضل امن ہی چھوا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، امن ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ نتیجہ اس کا گویا کہ امن کیسے حاصل ہوگا؟ جہاد کے ذریعے۔ یہ جہاد، اسلامی جہاد، اس کو دہشت گردی سے تعبیر کیا جائے۔ آپ سوچیے، وہ جہاد جو دنیا میں امن قائم کرتا ہے، وہ جہاد جو دنیا میں انصاف قائم کرتا ہے، وہ جہاد جو دنیا میں مظلوموں کی داد رسی کے لیے، بیواؤں کی داد رسی کے لیے، انسانیت کے لیے، انسانیت کے بقا کے لیے کیا جاتا ہے، اس کو کیا دنیا دہشت گردی کر رہی ہے۔ سوچیے، قرآن مجھے صاف صاف بتا رہا ہے اگر جہاد نہیں ہوگا دنیا میں فتنہ و فساد برپا ہوگا رہے گا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ کے احسان ہے، یہ اللہ کے احسان عظیم الشان احسان ہے۔ فضل خداوند یہ چند لوگوں کو جانے جاتی ہیں، چند لوگوں کی، اور دنیا جو ہے، دنیا کو عدل ملتا ہے، انصاف ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اور اسی کو دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ دہشت گرد کہہ رہی ہے، اور ایک دم فرضی دہشت گردی پر دنیا کو تباہ کر رہی ہے، فرضی دہشت گردی۔ یہ ہے صورتحال۔ چلیے صاحب، اب تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم پڑھ کر تمہیں پر سنا رہے ہیں۔ انک لمن المرسلین، بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔ یہ آیت دیکھیے، ایک ٹکڑا آ گیا، یہ آیتیں ہیں ہم تم پر پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔ خواجہ صاحب کون سورت چل رہی ہے؟
سورہ بقرہ کا اصل مضمون کیا ہے؟ اس بات رسالت محمدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کس بات ہے؟ جی رسالت اس بات محمدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے۔ اب اس میں اس بات رسالت کیجئے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔ ثابت کیجئے کیسے رسولوں میں سے ہے؟ اب دیکھیں آیتیں آ چکی ہیں، اب آپ لوگ آسانی کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیا ہے، برحق ہے۔ بولیے۔ پچھلی آیتوں کا اور کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ کچھ اور بولیے۔ اللہ نے کسی کو کسی سے بات کیا، کسی کو صحیفے دیے۔ ٹھیک ہے اور بولیے بھائی اظہر صاحب کچھ بولیے۔ یہ آیتیں جو پڑھی گئی آج نا، کہا کہ یہ آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔ قوم اجمال بولتا ہے، اجمال کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ عرب بہت ذہین لوگ تھے نا، غیر معمولی لوگ ہیں۔ یہ قوم جو تھی سامنے غیر معمولی قوم، جو فوراً باتیں پا جاتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بتائیے یہ قصہ جو ہے جو قرآن مجید یہاں پیش کر رہا ہے، یہ قصہ کس کا قصہ ہے؟ بنی اسرائیل تاریخ کا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کس زبان میں تھی؟ عبری میں۔ یہ نبی عبری جانتا ہے، نبی عبری جانتا ہے، لیکن اس قصے کو بالحق صحیح پیش کر دیا ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ نبی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر پیغام بھیج رہا ہے۔ تم اس کو جھٹلا نہیں سکتے کیونکہ تمہاری تاریخ کا واقعہ ہے، یہ تمہاری تاریخ کے واقعے کو پیش کر رہا ہے اور تم اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہو۔ بتا تو دیکھیے آخر یہ دوسرا پارہ کا آخر ہے نا، اس میں ثابت کر دیا کہ دیکھو یہ آیتیں جو ہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہیں کہ رسول برحق ہے، اس کی رسالت سچی ہے، سچا رسول ہے، بناوٹی رسول نہیں، جھوٹا رسول نہیں۔ اس کے بعد پھر کہتا ہے یہ رسول، اب جب انک لمن المرسلین آ گیا، ان رسولوں میں سے ہے، یہ بعض کو ہم نے فضیلت دی ہے۔ اور کیا ہے؟ من المرسلین، لمن المرسلین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اس میں۔ آپ رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ رسولوں میں، تو رسولوں میں سے ہے۔ اچھا چلیے بعد میں آپ کا اشکال جو ہے نا بعد میں آئے گا، ہم دیکھیں گے۔ دل کا رسول فضلنا، یہ رسول جن کا ذکر ہوا آپ رسولوں میں سے ہیں۔ کون رسول؟ وہ رسول جن کو بعض کو ہم نے بعض کو فضیلت دی ہے۔ کچھ تو اللہ سے کلام کرنے والے ہیں اور بعض کے درجات کو بڑا بلند کیا ہم نے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح معجزات دیے اور ان کو ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات ہوئی، یہ بنیادی نقطہ ہی بیان کر دیا۔ یہ رسول ہیں جن پر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور بعض جو ہے ہم کلام ہوئے ہیں، اور بعض کے درجات بہت بلند ہیں۔ ورفع بعضهم درجات میں کون آئیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام، اور وہ تو ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے جو ہے معجزات دیے، اور حضرت جبریل کے ذریعے ان کو جو ہے، اور فضلنا بعضنا بعض کو بعض کو فضیلت دی ہم نے۔ بہت سارے پیغمبر ہیں، ظاہر پیغمبروں پہ ایمان لانا تو ضروری ہے، ایمان کی حیثیت سے اس میں کوئی تفریق نہیں، لیکن پیغمبر بتاتے خود جو کیا ہیں، فرق مراتب ہے، فرق مراتب ہے ان میں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ورفعنا بعضهم درجات، آپ کہہ لیں گے اس سے حضرت ابراہیم ہے، کہہ سکتے ہیں، اور بولیے۔ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رفعنا لک ذکر، ہاں رفعنا لک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض کیوں کہا؟ سوال یہ دیکھیے، آخر جس طرح حضرت موسیٰ کا نام لیا، جی حضرت عیسیٰ کا نام لیا، کیوں نبی کا نام لے لیا؟ اے نبی، اے محمد تمہارا ذکر ہم نے کیا، بولیے کیوں؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں رفعنا لک ذکر رکھے وہاں کہہ دیا، یہاں کیوں نہیں کہہ دیا؟ ایک سوال پیدا ہوگا نا کہ جب حضرت موسیٰ کا منہم من کلم اللہ ہے، عیسیٰ کا ذکر شان سے کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کا مبہم کیوں رکھا؟ جی کیوں مبہم؟ رحمت العالمین، بولیے ذرا سا، بولیے
ہاں ہاں خاطب یہود تھے تو ان کی جو ہے پشیمانی نہ ہو ان کو. ہاں یہ بات ہے. مخاطب یہ کہاں یہود چل رہے ہیں پس منظر میں, اور یہودیوں کا نفرت ہے کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نام نہیں لیا جا رہا ہے ان کا, نفرت ہے نا, ان کو دشمنی ہے, بفر جائیں گے فوراً. تو کہا اور بعض کو کیا کیا ہم نے. آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی آپ دیکھیں گے جہاں یہ ہے نا, جہاں یہود ہوتے ہیں نا, مبہم انداز سے ذکر کرتا ہے, وہ بلاغت کا تقاضا ہے تاکہ ان کی نفرتیں اور قدرتیں مزید نہ بڑھ نہ جائیں. یہ قرآن بلاغت ہے. اب اس کے بعد جو ہے دیکھیے بعد میں گزر چکے آپ نے بعد میں. چلیے تو یہ بات ہوئی کہ اب ایک سوال پیدا ہوا, آخر یہ رسول ہیں, ان کی امتیں ہیں, آخر سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ڈگر پہ کیوں نہیں ہانک دیا, کیوں آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے. ایک سوال ٹھیک ہے نا, ہر ایک کی امت الگ انداز کی. اللہ تعالیٰ کیوں ہر ایک کی امت الگ الگ بنایا, کیوں نہیں ساری امتیں ایک ہو گئیں, کیوں نہیں سب کو ایک راستے پہ جمع کر دیا. تمدن بھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا. تو اب قرآن مجید اس کا جواب دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالجبر کسی کو ایک راستے پہ نہیں ڈالتا, بلکہ اس نے آزادی بخشی ہے. جب آزادی بخشی ہے تو اختلاف ناگزیر ہے. اگر اللہ چاہتا تو ایسا کر سکتا, ولکن اللہ یفعل ما یرید, اللہ تعالیٰ چاہتے کر سکتا تھا, وہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اور اس کی چاہت کیا تھی کہ قوموں کو کیا بخشے, آزادی بخشے. اسی وجہ سے کیا آگے آ رہا اور جو لا اکراہ, ہاں وہ زور زبردستی دین کے معاملات میں نہیں ہے. جو آپ دیکھتے ہیں قوموں میں اختلاف, جی مزاجوں میں اختلاف, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آزادی بخشی ہے. اس کا نشان خداوندی ہے. خود خدا اگر وہ چاہتا سب کو ایک بنا دیتا, جب ایک بنا دیتا پھر آزمائش نہیں ہو سکتی تھی. پھر جب آزمائش نہیں ہوتی تو انسانیت بڑے مقام تک نہیں پہنچ سکتی تھی. یہ امت جو اتنی بلند مقام تک پہنچائی گئی ہے, اس کو جی کیوں پہنچائی گئی؟ آزمائش ہوئی. آزمائش کے بعد اس کو بلند مرتبہ پایا. کرا کہ لائق رافی الدین. اچھا صاحب پھر وہی خطاب جو کہ انفقو شروع میں تھا نا, انفاق کرو. اب 3 باتیں ہوئی ہیں, آپ دیکھیں گے کہ ان آیات میں کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں. ابھی اوپر یہ جو آیتیں ابھی پیش کی گئی ہیں یہاں تک کیا باتیں بیان کی گئی ہیں؟ 3 باتیں ہیں. نمبر 1 جہاد, نمبر 2 انفاق, نمبر 3 اطاعت. یہ بات ہے. نمبر 3 اطاعت. جہاد ہو نہیں سکتا جب تک اطاعت نہ ہو, اور جہاد ہو نہیں سکتا جب تک انفاق نہ ہو. یہ 3 بنیادی باتیں پھر سے لیا ان کو لیا کہ دیکھو ضروری ہے. آپ نے دیکھا کمانڈر ان چیف کے سلسلے میں بتایا نا, اور یہ آپ دیکھیے عجیب, یہ اس کو پڑھیے اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت زید بن حارثہ کا انتخاب ہوا تھا اور حضرت اسامہ کا, تو پھر یہاں بھی کچھ پیدا ہوا تھا نا. ہاں پیدا ہوا تھا کہ نہیں؟ فوراً نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا اور ابوبکر صدیق نے بھی کہا تھا, ہرگز نہیں. ہاں, اور آپ کو حیرت ہوگی, تھوڑا سا اختلاف, تھوڑا سا کچھ لوگوں نے لیکن حضرت اسامہ کے بھی قیادت میں بڑے بڑے لوگ تھے صحابہ. اسامہ قیادت میں, زید بن حارثہ قیادت میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. جی خالد ابن ولید جیسے ہیں بھائی, خالد بن ولید جیسے ہیں. حضرت اسامہ کا جب لشکر چلا ہے مدینے سے تو حضرت ابوبکر صدیق ساتھ چل رہے ہیں, ان کے وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ گھوڑے پر ہیں سوار, گھوڑے پر. انہوں نے کہا کہ میں کہنے نہیں, رکو, اترو مت اللہ تنزل, اترو مت, اترنے نہیں دیا, چلتے رہے. کہا کہ میں ایک جو ہے تم سے مشورہ چاہتا ہوں. کیا مشورہ میں کیا کہا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کیا کہا تھا؟ عمر بن خطاب کو ہمارے ساتھ کر دو, ان کو مت لے جاؤ. دیکھیے اجازت لی جا رہی, باقاعدہ کمانڈر ان چیف ہے, وہ فوج کمانڈر ان چیف, اس سے اجازت مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اجازت دی. یہ ہے ان کی تاریخ اور ان کی تاریخ میں کتنا فرق ہے. تھوڑا ہوا اختلاف لیکن فوراً وہ مان گئے.
ये नहीं कहा कि हमको मुआवजा दिखाओ, बोलिए मुआवजा मुतलबा नहीं किया, फौरन मान गए ज़ैद समय ना बात आना। तो इताअत नागुज़ीर, इताअत नागुज़ीर। और मदनी सूरतों के खासा सबसे ज़्यादा इताअत को भरा जा रहा है। किसकी इताअत? नबी की, नबी के इताअत, नबी के इताअत के बगैर नहीं हो सकता। तो इन आयात में 3 बातें खूब उभर कर आएगी, जिहाद, इन्फाक, इताअत। इस ज़रूरी इताअत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अब फिर इन्फाक को लिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ मुसलमानों इन्फाक करो, इन्फाक करो जो भी हमने दे रखा है। आगे आयाति यौमुल ला बैअन फ़ीही वला खुल्ला, उस दिन के आने से पहले इन्फाक करो जिस दिन कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी, और न कोई दोस्ती काम आएगी, और न कोई शफात काम आएगी। बै खरीद फरोख्त नहीं, का मतलब बै नहीं, मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुल ला बैअन फ़ीही, बै काम नहीं देगी। कोई तिजारत तिजारत का मतलब क्यों? तिजारत नहीं काम आएगी मतलब लेन देन कुछ खरीद फरोख्त का मतलब क्या समझते हैं कि उस दिन कोई खरीद फरोख्त नहीं काम दे सकती? मतलब नहीं, खरीद फरोख्त की जगह क्या है? दुनिया है कि आखिरत? खरीद फरोख्त वहाँ होगी, वहाँ बाजार होगा, बाजार लगेगा क्या? वहाँ कुछ कर ही नहीं सकते जो कर नहीं सकते ना, तो करने की जगह क्या है? दुनिया है, ये बात है, दुनिया है, खरीद का भी फरोख्त का भी। जहाँ जितना तो दुनिया, कमाना है कमा लो, नहीं तो दुनिया में खरीद फरोख्त किस चीज़ की? जन्नत ये बात है। देखिए खरीद फरोख्त का मतलब क्या है? आपको याद होगा सूरह तौबा में, इन्नल्लाह अश्तरा अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्नलहुमुल, आगे क्या है? युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, और क्या है? और आगे क्या है? बिअहदिही मिनल्लाहि, आगे फिर फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही, खुश हो जाओ उस बै पर जो तुमने दुनिया में किया था। तो दुनिया में मोमिन क्या बै करता है? बोलिए, बै से मुराद क्या है? किस चीज का बै? जान और माल का बै करता है। जान और माल का बै का मतलब फिर क्या है? कब करता है? कब करता है? गोया कि जब हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये कलमा के अंदर शामिल है क्या? इस कलमे के अंदर शामिल है क्या? हमने अपने आप को बेच दिया, किसके हाथ? अल्लाह के हाथ। ना हम अपने माल के मालिक हैं, ना हम अपनी जान के मालिक हैं। जी जी, हमने बेच दिया है। जब बेच दिया है तो जब भी जरूरत पड़ेगी हम अपनी जान भी कुर्बान करेंगे और माल भी कुर्बान करेंगे। ठीक है ना? तो खास करो उस दिन से पहले जिस दिन कोई खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। हाँ जाहिर है, उस वक्त कहोगे ना हम ईमान लाए हैं, कुछ नहीं कबूल होगा, कुछ नहीं। उस दिन आने से पहले तुम ये कर लो, और न कोई दोस्ती काम आएगी और न किसी की सिफारिशी काम आ सकती। उस दिन से पहले सब काम कर लो। वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, और काफिर ही जालिम है। काफिर से मुराद कौन है यहाँ? देख लेता सर, मुनाफिकीन है, ये बात है जो इन्फाक नहीं, केवल काफिर हुमुज़ ज़ालिमून, काफिर यानी जो इन्फाक नहीं कर रहे हैं। इन्फाक न करने वाले क्या हैं? काफिर हैं। इस वक्त ऐलान जंग हो रहा है, जंग की तैयारी हो रही है, वो कहा गया खर्च करो। जो लोग खर्च नहीं करेंगे क्या है? वो काफिर हैं, मोमिन नहीं हो सकता। इसके बाद वो मशहूर आयत करीमा आ रही है जिसको हम आयतुल कुर्सी के नाम जानते हैं, जिसकी सिफात अल्लाह ताला की। ये बयान करने के बाद कि तुम क्यों डरते हो, इन्फाक से क्यों भागते हो, जिहाद से क्यों भागते हो? अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वो हई है, क़य्यूम है। हई है, क़य्यूम है मतलब जिंदा है, और क़य्यूम है। जिंदा है मतलब, जिंदा है क्या मतलब?